آج مالاکنڈ ڈویژن میں وزیراعظم صاحب بہت زور شور سے اعلان کر رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو $6 بلین کے نقصان سے بچا لیا ہے، اور ریکڈک کا معاہدہ وہ ایک ٹی سی سی کمپنی ہے جو کہ پہلے پاکستان میں ایکسپلوریشن کرنا چاہ رہی تھی اور اس کو روک دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور یہ ایک سچے لیڈر کی پہچان ہے۔ اب اس میں جھوٹ کی کہانی انہوں نے آپ کو بتائی ہی نہیں، اور اپنے سادہ ہونے کی یا اپنا فرائیڈیوں کے ساتھ ملے ہونے کی کہانی کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ 1993 سے شروع ہوتی ہے، جب نواز شریف کا دور ختم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جولائی 1993 میں ختم ہو گیا۔ تو یہ نواز شریف کے دور میں تمام چیزیں اس ٹی سی سی کمپنی نے بلوچستان کی جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور تمام ڈیٹیلز طے ہوئیں، لیکن وہ سائن ابھی نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی دور یعنی حکومت ختم ہو گئی، اور معین قریشی صاحب ایک نگران وزیر اعظم کے طور پر آئے، اور ان کی یعنی دور حکومت میں معین قریشی صاحب جو کہ امریکہ سے سیدھے پدھارے تھے پاکستان، اور نہ جانے کس کے کہنے پر وہ ہمارے ایک انٹرم یعنی قائم مقام نہیں، کیا ہوتا ہے، ایک جو ہماری ایسی ہی وقتی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے وہ پرائم منسٹر آگے۔ تو یہ ریکڈک کا سودا یا اس کا ایگریمنٹ کوئی 29 جولائی 1993 کو ہوا۔ پھر اب یہ معاہدہ ہو گیا، تو جب الیکشن ہوئے تو اس کا نتیجے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، تو صاف ظاہر یہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ لہٰذا عقل کے جو باولے ہیں وہ یہ کہیں گے جی کہ یہ تو 93 میں ہوا تھا، تب بے نظیر کی سیکنڈ گورنمنٹ آ گئی تھی، تو یہ اس سے پہلے معین قریشی کے دور میں سائن ہوا، لیکن اس کی تمام تر ڈسکشن جو ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہیں۔ پھر یہ قضیہ جو ہے یعنی یہ ریکارڈک کے جو معاملات تھے وہ ایز سچ چلتے رہے، ایز پر ایگریمنٹ چلتے رہے۔ پھر ہمارے جسٹس چودھری آ گئے، یعنی افتخار چودھری، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور جو ایک عامر کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور تمام تر عمران خان اور نواز شریف کی حمایت سے وہ اس سے ٹکرا گئے۔ تو جب افتخار چودھری کا معاملہ ابھی چل رہا تھا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، جو کہ 2008 میں بے نظیر شہید کو جب نشانہ بنا دیا گیا، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اس گورنمنٹ میں افتخار چودھری چیف جسٹس کو بحال نہیں کیا گیا، جس کے لیے عمران خان اور نواز شریف صاحب روزانہ جلد سے جلوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جج کو بحال کیوں نہیں کر رہے، یہ آصف زرداری کو بحال کرنا چاہیے۔ جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل جج ہے اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کی بحالی پر زور مت دیں، لیکن انہوں نے اس پر دبا کے زور دیا، اور عمران خان اور نواز شریف تو اس کے چیمپئن ہیں کہ انہوں نے جج کو بحال کروایا، بلکہ اس جج کو نہیں، اس کے ساتھ جو دوسرے بھی اس کے حمایتی جج تھے ان کو بھی بحال کرایا۔ پھر اس جج نے یعنی افتخار چودھری نے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ دو اس کے اور حمایتی جج، جن کا ہم اب سے ذکر کیا ہی کریں، وہ اور بھی بہت سارے معاملات میں انوالو ہوئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے وہی نیک نامی کمائی جو کہ ریکارڈک کیس میں کمائی۔ جب ریکارڈک کا کیس ان کے سامنے لگا تو یہ عمران خان اور نواز شریف جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جناب اس کو تو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کو آپ کینسل کر دیں اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ آپ اپنا آرڈر جاری کریں۔ تو عمران خان کیونکہ اس کے بہت زیادہ حمایتی تھے، نواز شریف جو ہیں وہ اتنے اس کیس میں الجھے ہوئے یا آگے اس کے لیے آگے نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے دور میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں، لیکن کیونکہ سائن وہ معین قریشی کے دور میں ہوا تھا تو اس لیے ان کو تھا کہ جی اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکلنا چاہیے۔ بہرکیف عمران خان جو ہے وہ افتخار چودھری کے روزانہ نعرے لگاتے تھے۔ پھر افتخار چودھری نے 2011-12 میں اس کا ڈیسیژن دیا، یعنی اس پر اپنی ججمنٹ دی، اور کہا کہ یہ جو ریکارڈک کا ایگریمنٹ، یہ وہ چاغی جہاں پر ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہ اس علاقے میں سونا اور تانبے کی تلاش کا کام تھا جو ٹی سی سی کمپنی نے کرنا تھا۔ تو افتخار چودھری نے اس کا فیصلہ دیا کہ یہ غلط ایگریمنٹ ہوا، اور یہ پاکستان کے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے منافی ہے، اس لیے اس کو ایگریمنٹ کو یا اس معاہدے کو ختم کیا جاتا ہے، جس پر عمران خان صاحب نے بہت بڑے ڈھول پیٹے اور اپنی فتح کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان فرمایا۔ پھر
وہی ٹی سی سی کمپنی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ یا انٹرنیشنل سینٹر آف انویسٹمنٹ کی جہاں پہ ڈسپیوٹس ہوتی ہیں اس کی سیٹلمنٹ کا جو باڈی ہے اس میں چلی گئی، اور پاکستان کو چیلنج کیا انہوں نے کہ پاکستان نے یہ غلط طریقے سے ایگریمنٹ کینسل کیا ہے اور ان کو بزنس سے باہر نکالا ہے، جو کہ انصاف کے اصولوں کے منافی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت پھر چپ کر گئے، کیونکہ اب صاف ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل یعنی کورٹ میں ایک طرح کا معاملہ آ گیا۔ پھر وہ کیس چلتا رہا اور چلتے چلتے اس حد تک جو ہے وہ ہو گیا کہ اس کمپنی نے، جو ریکوٹیک میں ٹی سی سی کمپنی تھی، اس نے وہ کیس جیت لیا اور پاکستان کو کوئی 1.5 ارب کے قریب، $1.5 ارب کے قریب پاکستان کو سود ادا کرنے کا کہا گیا، اور پیچھے جو کچھ بچتے ہیں $3.5 ارب، وہ ان کی انویسٹمنٹ پر جو ان کو نقصان ہوا، یعنی ٹوٹل $6 ارب پاکستان کو ہرجانہ ادا کر دیا گیا، سوری کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ ادا تو نہیں ہوا نا، پاکستان کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ٹی سی سی کمپنی کو دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات کو تو چھپا گئے کہ یہ ہمارے افتخار چودھری کی ساری کارستانی تھی۔ اس میں ان کے وزیر جو عمران خان کے فواد چودھری صاحب ہیں، ان کی ایک ٹویٹ ہے جو کہ انہوں نے 14 جولائی 2019 کو، یعنی 2019 میں انہوں نے کی، اور فواد چودھری نے کہا کہ یہ افتخار چودھری جو کہ چیف جسٹس تھے، جنہوں نے ریکارڈک کا منصوبہ کینسل کیا تھا، ان کو کس کے پیچھے ہونا چاہیے؟ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو $6 بلین کا نقصان پہنچایا، جس کے لیے یعنی یہ اتنی اماؤنٹ ہے جس کے لیے پاکستان ناک رگڑ رگڑ کے IMF سے قرضہ لیتا ہے۔ تو اتنے تو جو ہے وہ صرف ایک کمپنی ہم سے لے جا رہی ہے، تو یہ افتخار چودھری کی بہت بڑی پاکستان کے خلاف غلط فیصلہ ہے جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ انہی کے چہیتے جج تھے جنہوں نے یہ سارا الزام پاکستان پر لگایا۔ اب کہانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ترکی کی کمپنی تھی جس نے ہمارے ہاں کچھ بجلی کے پلانٹ جو ہیں وہ شپ پر لا کے تو ہمیں فوری بجلی مہیا کرنی تھی۔ اس کمپنی نے پاکستان کے ساتھ جب کام کرنا شروع کیا تو اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ کتنے میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرے گی، وہ 254 میگا واٹ تھی، تو وہ 54 میگا واٹ بھی پروڈیوس نہیں کر سکی تھی۔ اس کمپنی نے کک بیکس دی، پیسے دیے، لوگوں کے ساتھ ساز باز کیا اور یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، پہلے ہم نے جب اس کمپنی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ختم کیا کہ آپ تو وہ اتنی بجلی ہمیں مہیا نہیں کر سکیں، تو وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی اور اس نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی $1.6 بلین کا یعنی کیس پاکستان کے خلاف اس نے جیت لیا، اور وہ قابو میں نہیں آتی تھی۔ یہ ترکی کی کمپنی تھی، ہمارا اسلامی برادر ملک۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بہت اندر سے یہ دکھ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کارکے کمپنی جو ہے ترکی کی، یہ ہمیں $1.5 بلین کا نقصان پہنچا رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس خود تو یعنی پلے نہیں تھا دھیلا، تو چلی تھی میلا میلا، 254 میگا واٹ کا ایگریمنٹ کرتی اور 54 میگا واٹ بھی نہیں پروڈیوس کر سکتی۔ تو کچھ ہماری جو ہمارے ایجنسیوں کے لوگ ہیں انہوں نے ایکسپلور کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کارکے کمپنی جو ہے اس نے تو کئی طرح کے کک بیکس دیے ہیں۔ جب ان کے کک بیکس پکڑے گئے تو کارکے کمپنی جو ہے وہ پاؤں پر گر پڑی اور اس نے کہا کہ آپ میرے سے باہر سیٹلمنٹ کر لیجئے، آپ جو ہے وہ اس کو اچھالیے مت، کیونکہ اگر آپ اس کک بیکس کو اور کارکے کمپنی کے رشوت دینے کے کاموں کو اچھالیں گے تو اس کمپنی کے جو دوسرے ممالک میں پروجیکٹس ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے اور ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر طیب اردگان صاحب جو کہ ترکی کے بہت بڑے رہنما ہیں، وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنی کمپنی کو اس طرح سے آرام سے نکال لیا، یعنی بال جیسے مکھن سے نکالا جاتا ہے، انہوں نے پاکستانی مکھن سے اس کارکے کمپنی کے بال کو نکال لیا، اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ اس جرمانے کو چھوڑیے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کیونکہ کیس کی اسٹڈی نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کارکے کمپنی نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی 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 اردگان صاحب، ہم تو آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، ہم تو آپ کے آگے جو ہے نا وہ لملیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہم پر $1.5 بلین کا احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے ڈرٹی لیلن پبلک میں نہیں دھونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک طریقے سے آپ سے بات کی، ہمارے عمران خان صاحب تو باہر جا کے بتاتے ہیں ہمارے ملک میں تو بہت کرپشن، ہمارے ملک میں تو بہت خرابی ہے۔ طیب اردگان نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی کمپنی کو نکالا کہ یہ ترکی سے باہر کام کرتی ہے اور اربوں ڈالر کما کے ترکی لاتی ہے، لہٰذا اس کو بیل آؤٹ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔
تو انہوں نے عمران خان جیسے بہت مفکر اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے سیاستدان سے انہوں نے بڑے مشکل مذاکرات کیے اور $1.5 بلین جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے بھجوا دیے۔ اگر وہ کارکے کمپنی کا کیس دوبارہ سے کھلتا تو کارکے کمپنی کو لینے کے دینے پڑ جاتے اور طیب اردگان آپ کے پاؤں میں گر کر معافی بھی مانگتے اور ان کی ساری ترکی کی کمپنیاں بھی معافی مانگتی۔ لیکن ہمارے تو وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ترکی نے بہت اچھا کیا۔ اب اس سے آگے کہانی کیا ہے؟ یہ تو ہوگی کارکے کی یعنی کارستانی کہ اس نے جب اس کی کک بیکس اور اس کے فراڈ اور اس کے جھوٹ پکڑے گئے تو انہوں نے ہم سے معافی مانگ کے ہمارے سے ایڈجسٹمنٹ کی۔ اب یہ جو ریکارڈ ایک کا معاملہ ہے، یہاں پر کیا ہوا؟ ہماری حکومت جو ہے ابھی پچھلے ہی دنوں یہ واشنگٹن ڈی سی کی کورٹ میں گئی اور وہاں جا کے کہا کہ ہمیں اس ریکارڈ کے کیس میں ٹی سی سی کمپنی کے اگینسٹ اسٹے آرڈر دے دیا جائے جو ہمیں $6 بلین کا ان کو ہرجانہ دینے کا کہا گیا۔ تو اس کورٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ فل اینڈ فائنل آرڈر ہے جو کہ آپ کے اگینسٹ ہو چکا ہے، آپ جناب جا کے اس کا بندوبست کیجیے۔ تو اب افتخار چودھری نے وہ فیصلہ کیا اور عمران خان کی حکومت کو آگے کہ آپ $6 بلین دیجیے۔ تو پھر جناب اس ٹی سی سی کمپنی نے عمران خان کی حکومت کے گلے کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھا اور کہا آپ ہمارے ساتھ یہ سائن کیجیے۔ اب ہم بغلے بجا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ بلوچستان کی ترقی کا منصوبہ، یعنی پہلے جب وہ منصوبہ کینسل ہوا تو اس وقت بھی عمران خان تالیاں بجا رہے تھے، اور آج جب اسی منصوبے کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں ود لٹل بٹ چینج، تو اب بھی جو ہے وہ عمران خان اس کے اوپر کہہ رہے ہیں مجھے داد دی جائے۔ وہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 5 دفعہ لعنت، تو یہاں پر 5000 دفعہ لعنت بنتی ہے کہ آپ نے ہی وہ سارے خرابیاں پیدا کی۔ پاکستان نے جو وکلاء کو پیسے دیے اور کچھ تھوڑے بہت نہیں دیے، نہ جانے وہ کتنے کتنے ملین پاؤنڈز دیے جب یہ کارکے اور ریکارڈک کمپنی یعنی ٹی سی سی کے خلاف جو ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ میں کیسز لڑے۔ وہ ہمیں اس پر ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ گڑ دے کے گنا لیا، شکر شاکر لائے دی۔ تو پاکستان کو یہ کیس جو ہے وہ لائے میں پڑ گیا افتخار چودھری کے کرتوت اور عمران خان کی جو ہے نا یہ نئی طرح کی ہمیں خوشخبریاں۔ تو شیخ رشید کا وہی پھر جو ہے نا وہ جو اس نے ہاتھ ایسے کر کے کھاتا تھا، تو یہاں پر 100 دفعہ نہیں کروڑ دفعہ کر کے کہنے کو دل چاہتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں اور پبلک میں کھڑے ہو کے جلسوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا، ابھی اور بہت سارے جھوٹ ہیں جن کا ذکر خود بخود سامنے آئے گا۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ان کے جھوٹ اور فراڈ کی کہانیاں آپ تک بہت آسانی سے اور تیزی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔